أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے جہاد کے فرض ہونے پر یہ دعا کی۔ یہ دعا انہوں نے یعنی زبان سے نہیں کہی تھی، دل میں ہی کہا تھا۔ انہوں نے دل میں ہی کہا تھا کہ ربنا، کہ اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے جہاد ہم پر کیوں فرض کر دیا ہے جی؟ تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ دیر کے لیے ہمیں ٹائم دے دیتا ہیں جی، یہ دنیا تھی 4 دن کی گزر جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے، یہ اسے کہتے ہیں درس حماسہ، غیرت کا درس دینا، بہادری کا درس دینا، شجاعت کا درس دینا، دلیری کا درس دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میں کہ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تو آنی آنی ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، مضبوط قلعے میں ہوگے تم تو موت تو وہاں بھی آئے گی جی۔ اس آیت مبارکہ نے جہاں پر اس وقت کے لوگوں کے اندر حمیت دینی دکھانے کے لیے، حمیت دینی پیدا کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ موت تو آنی آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہاں وہیں پر موجودہ دور کے جو لبرل سیکولر بے دین منافق لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح پیغام دیا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 12ویں کلاس کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب 12ویں کلاس کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان قریب موت پر قابو پا لیں گے جی، ان قریب موت ہی ختم کر دیں گے دنیا سے، موت ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ پھر ڈاکٹر خود کیوں مر جاتے ہیں؟ ہسپتال جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے آپ تو یہ بندہ نہ مرتا آپ کا۔ تو بندہ پوچھے تو 24 گھنٹے وہی رہتا ہے، تو کیوں گڈ بائے کر جاتا ہے؟ پھر تجھے موت کیوں آتی ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ موت ایک ایسا فیصلہ ہے رب تبارک و تعالی کا، یہ ایسا ایک جام ہے جو ہر ایک نے پینا ہے، ایسا فیصلہ ہے جو ہو کے رہنا ہے، ایسا وقت ہے جو ہر بندے پر، ہر جاندار پر طاری ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ شے جو بھی سانس لیتی ہے اس پر موت آنی ہی آنی ہے، اس نے موت کو چکھنا۔ یہ وہ جام ہے جسے چکھے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا جی، یہ وہ پل ہے جس پر سے گزرے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا جی، یہ نہیں ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بندہ رہ نہیں سکتا۔ کوئی آج بتائے نا کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اتنے بڑے جناب وہ جن کے قد اتنے اونچے تھے، اونچے اونچے کھجوروں جتنے قد، جن کی اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں پارے میں بیان فرمایا کہ وہ جب مرے نا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ایسے پڑے ہوئے جیسے کھجور کے تنے ہوں، اتنے بڑے لمبوترے تھے وہ جی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر، وہ سارے رگڑے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو مشینری کا دور ہے، کیسے پہاڑوں کو قرید کر کے جناب درمیان سے سڑکیں بنا رہے ہیں، لوگ ہکے بکے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں اس وقت ان کے پاس کیا تھا کہ انہوں نے پورے کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی، پورے بنگلے بنائے ہوئے تھے، پورے ان کا نظام تھا پہاڑوں کے اندر، کتنے طاقت والے لوگ تھے۔ جب وہ نہیں رہے تو تو کس باغ کی مولی ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ وہ تو اتنے طاقتور تھے، وہ نہیں رہے تو پھر تیری تو پھر اپنی شان یہ ہے تو 10 منٹ پیدل نہیں چل سکتا ہے یا نہیں؟ تو گرمیوں میں 10 منٹ اسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ایسا فارمی ککڑ تیار ہوا ہے، فارمی مرغا ہے تو، مینڈک ہے تو 10 منٹ نہیں گزار سکتا ہے؟ تو اپنے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی رب تبارک و تعالی ان کا دماغ خراب ہونا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا کمزور بنایا ہے یا نہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں بنسبت دیہاتیوں کے، شہری جو ہیں وہ زیادہ کمزور ہیں
ہے یا نہیں؟ دیہاتی جو ہیں وہ بیچارے توڑا اٹھا کے 2-4 توڑے اٹھا کے وہ جناب جا رہے ہوں گے. ہم اپنے گاؤں کے لوگوں سے سنتے تھے پہلے، لوگ ہمارے گھر سے نا، شہر سے، ہمارے گاؤں سے شہر جو ہے وہ 9 کلومیٹر دور ہے، تو ایک بابا ہوتا تھا، وہ گاؤں سے جناب 5 من وزن اٹھا کے شہر چلا جاتا تھا. ہاں جی، چیزیں وہاں بیچ کے وہاں سے پھر اتنا وزن اٹھاتا شہر آ جاتا تھا. ہاں جی، لیکن یہاں پہلے بندے وہ ہوتے تھے جو نہروں میں، دریاؤں میں جب خود بھی گزر جاتے تھے، ساتھ دوسروں کو بھی اٹھا لیتے تھے، گزر جاتے تھے، نہر سے بھی گزر جاتے تھے، ایسے طاقت والے ہوتے تھے. آج کے بیچارے یرکے ہوئے ایسے ہیں، پاؤں نہیں رکھتے پانی میں. ہے یا نہیں؟ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں گر جائے بندہ اور کس وقت گر جائے اور کتنا ڈوبے اور پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں گئے حضرت صاحب. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھیں نا، جس بندے کی جسمانی کیفیت ایسی ہو، جسمانی حیات ایسی ہو، وہ باتیں کرے بڑی بڑی ہیں، تو ایسی باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے بندے کو پھر. تو یہ ان کا کہنا کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ موت پر قابو پا لیں گے، ان قریب موت ہی ختم ہو جائے گی دنیا سے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لینے والی بات ہے. رب فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میں اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ پہنچ جاؤ، موت آ کر ہی رہے گی، موت آئے گی تمہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں موت نہ آئے. تو پھر ان کا یہ کہنا، یہ ان کی خباثت پر، ان کی حماقت پر، ان کے پاگل پن پر، ان کی عقلی نجاست پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں منافقین جو ہیں ان کی ایک فکر بیان ہو رہی ہے اور اسلامی فکر بیان ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے اور منافق کیا سوچتا ہے، اس کے متعلق ایک انتہائی اہم جو ہے وہ چیز بیان ہو رہی ہے. یہ ہاں ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے. منافقین جو ہے نا اس وقت کے تھے، ان کی بولی ایسی تھی، آج کے منافق کی بولی ویسی ہے. آپ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے جو گدھے ہوتے تھے، وہ والے گدھے اور آج والے گدھے، ان میں فرق ہے؟ سور تو دونوں کی ایک ہے نا، ترنم میں ایک ہے ان کا. یہ تھوڑی ہے کہ وہ جب ہینگتے تھے تو ان کی آواز اور طرح نکلتی تھی، آج والے ہینگتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ اور طرح نکلتی ہے. سب کی آواز ایک ہے نا جی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافق بھی ہر دور کے ایک ہی رہے ہیں. منافقوں کی ہینگ بھی ایک ہی جیسی ہوتی رہی ہے. جیسے اس وقت کا منافق بولتا تھا جو کچھ منہ سے نکالتا تھا، آج کا منافق بھی وہی منہ سے نکالتا ہے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، منافق کی فکر میں اور اسلام کی فکر میں، منافق کی سوچ میں اور اسلام کی تعلیم میں کیا فرق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی اہل اسلام کو کوئی کہیں سے فتح ہوتی ہے، کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، کوئی فتوحات کا سلسلہ ہوتا، تو منافق پتہ کیا کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے کہ یہ جو انہیں اگر کوئی نیکی پہنچتی ہے، انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، یقولوا، تو منافق کہتے هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے، بس قدرتی ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا، اس کی برکت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تعلیم فرمائی ہے اس کی برکت ہے. یہ نہیں کہتے تھے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا نام نہیں آنے دیتے تھے بیچ میں. پھر یہ کہتے تھے یہ ان کو خیر پہنچی ہے نا، وہ صرف بات سے قدرتی ہو گیا. ایسے ہوتا نہیں ہوتا. جس طرح کو کسی مخالف کا بیٹا کو کامیابی پا لے، آج یہ منڈا میں چول جائے نک بگدا وہ ایویں اگاں چلا گیا، بس پتہ نہیں کیویں انہاں دا تکا لگ گیا، ورنہ اس لائق کو نہیں سن ہے یا نہیں. آئے بنگے نے سارے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، منافق جو ہے اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خیر پہنچتی تو وہ کہتے ہو جی ویسے ہی ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا. بس ان کا اپنا تھوڑا کوئی انہوں نے کوئی زور لگایا وہاں جا کر کے، انہوں نے تھوڑی محنت کی ہے انہوں نے جا کر کے، یہ تو سارے ایک ہی جیسے ہیں بس. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ علیہ السلام کے حسن انتظام کو، آقا علیہ السلام کے یعنی حسن تدبیر کو وہ کچھ سمجھتے ہی تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب انہوں نے کچھ ہی نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی منافقانہ پالیسی دیکھیں وہ آگے کھل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرے محبوب کے صحابہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ میرے حبیب کو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے آپ کو کہا تھا یہ مان لیں، آپ نے مانی نہیں ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا جی. یہ دیکھیں یہ ان کی منافقت کھل رہی ہے. جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو پھر یہ نہیں مانتے کہ حسن تدبیر ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
آج کا منافق کیا کہتا ہے؟ آج کا منافق جو ہے نا یہ ذلیل لبرل سیکولر، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ترقی رکی ہوئی ہے نا وہ مولوی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے؟ مولوی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائیں ایسے جس میں اسلام کی بدنامی ہو، جس میں دین کی بدنامی ہو، جس میں شعائر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہو، جس میں دین متین کی اہم باتیں جو ہیں، اہم اساسی بنیادی عقائد جو ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہو، ہیں جی، جس میں علماء حق کا مذاق اڑایا گیا ہو، ایسی چیزیں وہ لائیں منظر عام پر، ایسے ڈرامے بنائیں، ایسی فلمیں بنائیں، تو ظاہری بات ہے جب اسلام کا مذاق تو کوئی بھی مسلمان بندہ برداشت نہیں کر سکتا، ہے یہ نہیں؟ وہ تو ناچ پڑ، وہ کہتے ہیں نچ پئی پھر شرم کا دا، انہوں نے تو اسلام چھوڑ ہی دیا، اب انہیں شرم کس چیز کی؟ وہ چاہے اسلام کا مذاق اڑا لیں، چاہے جناب دین کا مذاق اڑا لیں، قرآن کا مذاق اڑا لیں، خدا رسول کا مذاق اڑوا لیں ان سے، وہ تو نچ جو پئی، وہ تو ناچ پڑی ہے، اب شرم کس چیز کا کہ اس سٹیپ اس نے ادھر لگانا ہے یا ادھر لگانا ہے، وہ تو ناچ ہی پڑی ہے بس۔ انہوں نے اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے، اب انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب مومن بندہ جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ چاہے جناب ان کی انہوں نے پیچھے فلم بنائی ہے زندگی تماشا، فلم زندگی تماشا، وہ والی فلم ہو، یا آج کل ایک فلم نئی جناب یہ ذلیل بنا رہے ہیں جی، وہ فلم ہو، اس طرح کی جتنی بھی فلمیں ہیں آج کل بن چکی ہے فلم، کوئی وہ ان قریب دیکھیں انہوں نے اعلان کیا ہے ریلیز کرنے کا، اس میں بھی بڑی بغیرتی کی ہوئی، انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے جی۔ تو اس طرح کا کام جتنا بھی یہ کر رہے ہیں جی، یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کھلی چھٹی ہو، ہم جو مرضی آئے جناب جس پہ چاہے تنقید کر دیں، قرآن پہ کر دیں، انبیاء پہ کر دیں، کسی پہ تنقید کر دیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ نہیں بھیا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے جی۔ اب جب ہم انہیں روکتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے فلم نہیں بنانی، اس میں اسلام کا مذاق ہے، تو ان کو جو نقصان ہوتا ہے اس فلم کے نہ چلنے کا، ان کا خرچہ وہ ہوتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر کہتے ہیں کہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ مولوی تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے بھئی؟ ترقی تمہیں کس نے کہا تھا تم ننگے ہو کے ترقی کرو؟ کس نے کہا تھا کہ تم جناب یہ ذلیل جو ہے نا یہود و نصارہ کی پیروی صرف ننگے ہونے کو سمجھتے ہیں، ننگے ہونے کو پیروی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ ننگے ہو کے آگے بڑھے، وہ ننگے ہو کے آگے نہیں بڑھے، وہ ننگے ہو کے آگے نہیں بڑھے، وہ کسی اور وجہ سے آگے بڑھے ہیں، ان ذلیلوں نے محنت کی ہے۔ آج بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک بندہ دو تین نوکریاں کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں۔ تمہارا اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر جناب جھک مار رہا ہے، باہر ایسے پکڑے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں، کتنے نوجوان طبقہ ہمارا جو کام کر رہے ہیں، ابھی آپ رات ہی دیکھ لیں کتنے جناب گھنٹے تک جناب فائرنگ ہوتی رہی، سگا بھائی نہ بولتا ہو اس کے بیٹے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوتی۔ ہماری مسلمان قوم ایسی پاگل ہے، یہ نوجوان لبرل طبقے کی بات کر رہا ہوں، ایسے پاگل لوگ اور پرلے درجے کے کمینے ہیں، اور خوشی یہود و نصارہ کی ہے، تم ایسے کروڑوں روپے پھونک رہے ہو۔ رات اتنی فائرنگ ہوئی ہے یار، اتنی گولیاں چلائی گئی، اتنے پٹاخے پھوڑے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ حکومت کو غیرت ہے، نہ کسی اور کو شرم حیا ہے جی۔ یہاں پہ کوئی بندہ سپیکر چلا کے نعت پڑھتے تو اس پہ پرچہ ہو جائے، ساری رات بغیرتی کرتے رہے لوگ۔ یار یہ دن یہود و نصارہ کا ہے، تجھے کون سی خارج ہوئی ہے؟ تو اپنے کروڑوں روپے اٹھا کے پھونک دے۔ پتہ ہے آپ کو رات کروڑوں روپے کی صرف گولیاں چلی ہیں تاکہ لاہور میں، اکیلے لاہور میں، اور کون چلانے والے ہیں؟ یہی بے دین لوگ ہیں، لبرل سیکولر ہیں۔ مسلمان کا کیا تعلق بنتا ہے یار یہودیوں کی خوشی میں شریک ہو؟ وہ ان کی عید میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں او یہود و نصارہ کے بڑے دنوں میں ان کے پاس نہ جایا کرو، کیونکہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو اس لعنت کے چھنٹے تم پہ بھی پڑ جائیں، جو ان کی عیدوں کو جب اپنے گھروں میں منانا شروع کر دے تو وہاں رب کی رحمت آئے گی۔ بڑا بتائیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے نعوذ باللہ کرسمس آئی تو سارے نصرانی بنے ہوئے تھے جی۔ شہباز شریف نے بھی کیک کاٹا کرسمس کا، اور عمران خان نے بھی کیک کاٹا ہے، اور بڑے بڑے ملا لپاڑے بھی کیک کاٹ رہے ہیں، ملا لپاڑے بھی کیک کاٹ رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، ملا بھی کیک کاٹ رہے ہیں، کسی کو شرم حیا نہیں یار، دین بھی کوئی شے ہے کیا؟ کبھی دیکھا ہے تم نے جناب ٹرمپ آیا ہو یا یہودا المروٹ آیا ہو، یا جناب ان کا کوئی جناب یہودی اور نصرانی جناب آیا ہو تمہارے دنوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوا ہو؟ عجیب پاگل ہے کہ عبداللہ ہر جنگ میں ناچ پڑتا ہے، ایسا احمق ہے ہر جنگ کا تو جناب بھگوان بن جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، منافق ہر دور میں یہی رہے ہیں،
منافق ہی ہوتا ہے یار. حقیقت والی بات ہے یہی لوگ ہیں جن کو کہا جائے نا جناب یہ جمعے والے دن جمعے پڑھتے ہیں, جمعے والے دن جناب آپ اپنی ٹوپی تو سر پہ لے لیں ہیں, وہ کہتے مولوی صاحب پھر اگر نہیں شوق ہے تو بھی لے کے دے دو ہم. اسلام تیرے شعار میں سے ٹوپی, وہ جناب کہے کہ جناب میں نہیں لے سکتا اتنی مہنگی آتی ہے, اور دن یہود و نصارہ کہو اور تو جناب کروڑوں روپے کے جناب یہاں پہ گولے پھونک دے. اب یہاں تو رات کو کسی کے گردے خراب نہیں ہوئے ہوں گے پھر, یہاں کسی کے دل کے مریض کو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی رات کو, پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا رات کو, پورے جناب پورا لاہور گونجتا رہا. بتا یہ صرف لاہور تو ہم نے سنا نا, باقی پورا پاکستان یہی حال ہوا ہے. نہیں بندہ ان سے ذرا پوچھے صحیح, تیرا ماما لگتا ہے یہودی, تیرا چاچا لگتا ہے نصرانی, جس کی خوشی میں تو اتنا جناب اچھل کود کر رہا ہے, اور ممکن ہے کہ رات کو نقصان بھی ہوئے ہوں. پہلے بھی جناب گولیاں چلاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بندے مر جاتے ہیں, ہے یہ نہیں, بندے مارے جاتے ہیں, اور اندھا دھند جناب فائرنگ ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ان سے بڑا پاگل بندہ کوئی نہیں. جو عقل سامنے فرمایا نا قسم خدا کی, حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی ایسے کرو گے, فرمایا کہ گوہ کا سراخ ہے نا, گوہ کا سراخ, میں اس میں وہ گھسا ہے نا, میں تم بھی گھسو گے. تم کہو گے یار یہاں کوئی چیز ہے, اور حضور نے بات ہی اینڈ کر دی عقل سامنے. میں اگر تم یہودی اور نصرانی کو یہ دیکھو گے اپنی ماں پہ چڑھ رہا ہے, تم بھی چڑھ جاؤ گے. بتائیں, یعنی کوئی کام نہیں چھوڑ رکھا جو وہ کتے نے کیا ہو ہم نے نہ کیا ہو. کرسمس وہ منا رہا ہے, کرسمس یہ پاگل منا رہے ہیں, ویلنٹائن ڈے وہ منا رہا ہے, ویلنٹائن ڈے یہ منا رہے ہیں, جو یہود و نصارہ کی. میں حقیقت والی بات ہے, مجھے ان ملا لپاڑے جو ہیں ان پہ بھی غصہ آتا ہے, جو کتے ذلیل لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے اچھل کود کر رہے ہیں یہاں پہ, اور کفر کی تہذیب اسلام کی تہذیب کو نگل رہی ہے. کفر کی تہذیب اسلام کی تہذیب کو نگل چکی ہے. کتنا بچا ہے ہمارا تہذیبی اثاثہ, کتنا بچا ہے ہمارا نظام, کتنا بچا ہے ہمارے پاس ہمارا رسول اللہ علیہ السلام کا دیا ہوا تہذیب کا سرمایہ. کچھ بھی نہیں بچا اس وقت. چند لوگ ہیں جو اپنے طور پہ عبادت کر رہے ہیں, چند لوگ ہیں جو اپنے طور پہ اپنے آپ پہ اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر جناب کفر کی تہذیب اسلام کی تہذیب کو نگل چکی ہے, اور مولوی جناب بیٹھے ہوئے جناب چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے اسی میں جناب سر پھوڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. فلانے مولوی نے یہ کیا دیا تو فلانے مولوی نے یہ کیا دیا. ان کے ان لوگوں کو متعلق ردود سے رد 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 رد, اور بھائی رد کرنا کفر کا کر, رد کرنا تہذیب فرنگی کا کر. جس تہذیب فرنگی نے پکڑ کے اسلام کی تہذیب کو نگل لیا ہے, جس نظام جمہوریت نے نظام خلافت کو نگل لیا ہے, جس نظام تعلیم فرنگی نے نظام تدریس اسلامیہ کو نگل لیا ہے, اور اس کے خلاف کھڑا ہو. ایسے کنویں کے مینڈک کو ڈڈو ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کے خلاف لڑنا ہے, ہم نے اب کس کے خلاف نبردازما ہونا ہے, نہیں معلوم ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے, اور اپنی آواز اپنی توپیں اپنے جناب اسلحہ علمی دلائل کے انبار جو ہیں ہم نے کس کے خلاف لگانے ہیں کوئی معلوم نہیں. یہی چند ایک طبقہ جو ہے یہی جناب ایسے سمجھے کہ یہ پاؤں کے پھندے بنے ہوئے ہیں, گلے کی جناب ہڈی بنے ہوئے ہیں جی. حق گو علماء کو یہ معاف نہیں کرتے. ایک گروپ واٹس ایپ کا بنایا اور چڑھ دوڑے جناب علماء پر. بھئی تمہارا اگر تمہیں لڑنا ہے نا, اتنے تم اندر سے دلیر ہو, بہادر ہو, شیر اہل سنت ہو, تو آؤ پھر یہاں شیر اسلام ذرا بنو نا. ہر جناب جگہ پہ آپ دیکھ لیں, حقیقت والی بات ہے, کفر غالب آ چکا ہے, کفر غالب آ چکا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے نظر اٹھائیں گے اسلام کا ایک حکم نہیں مانا جا رہا, اسلام کا ایک حکم نہیں مانا جا رہا. کفر غالب آ چکا ہے, کفر کی تعلیم غالب آ چکی ہے, کفر کی جمہوریت غالب آ چکی ہے, کفر کا نظام معاشرت نظام معیشت غالب آ چکا ہے. آج پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو سود کے چھینٹے نہ پڑ رہے ہیں اس پر. بتائیں بھائی, یہ اس کا نظام مالیت ہے, یہ یہودی کا نظام مالیت ہے کہ ہر بندہ سود کے گندگی میں جکڑا ہوا ہے, کوئی بھی بندہ نہیں بچا ہوا. اور ایک آج ہم ہیں جناب, ہم چار باتیں ایک ہے, اسی پہ اچھل کود کرنا ہے بندر کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی منافق کی ہوتا ہے, منافق کی ہر دور کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، میں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے نا تو حبیب یہ آپ کو آ کے کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے جی۔ آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کے وارث علماء ہیں۔ حضور کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا منافق اس وقت کا منافق رسول اللہ کو کہتا تھا، آج کا منافق حضور کے وارث کو کہتا ہے تیری وجہ سے ترقی رکی ہوئی ہے، تیری وجہ سے ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کب کے ننگے ہو چکے ہوتے، ہم جناب کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں کل من عند اللہ، سارا کچھ ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ محبوب کے صحابہ کو تکلیف پہنچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خیر پہنچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، حبیب پیارے اس قوم کو ہوا کیا ہے یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ آج کا اس دور کا منافق بھی نہیں سمجھتا تھا، آج کا منافق بھی نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ حبیب پیارے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہاں پہ خطاب جو ہے وہ بالعموم ہو رہا ہے، بظاہر مخاطب حضور ہیں لیکن حقیقت میں مخاطب امت ہے۔ بظاہر مخاطب کون ہے؟ حضور ہیں لیکن حقیقت میں مخاطب کون ہے؟ امت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے امت تمہیں کوئی نیکی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ تمہاری اپنی جانب سے ہے، تمہاری طرف سے کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے۔ جیسے احد میں نقصان ہوا محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا، تو وہ کیا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ ہٹے تو نقصان ہو گیا۔ اب نقصان کس کی جانب سے ہوا؟ اپنی طرف سے ہوا نا۔ اسی طرح کر کے آج ہم بھی ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ کیا، بھئی تھوڑے کیے ہیں، رات دن تو گناہ کرتے ہیں جی۔ ایک بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی باطل نظام کا ساتھی بنا ہوا ہے، باطل نظام کا خیرخواہ بنا ہوا ہے، اس کا دائی بنا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ کیے، بھی یہ کم گناہ ہے، رسول اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تم، باطل کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تم، یہ کم گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پر خطاب آقا علیہ السلام کو ہو رہا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہو رہا تھا نا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آقا کبھی نہیں مانتے تھے کہ یہ آقا علیہ السلام کے حسن تدبیر کی وجہ سے، حسن انتظام کی وجہ سے یہ فتح ہوئی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے، تبوک جا رہے تھے آقا علیہ السلام، تو راستے میں پانی کی کمی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے راستے میں کون سے وہاں جنگلات تھے سارے، تو پانی تھا نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش دے دے جی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اسی وقت بارش آ گئی، سبحان اللہ۔ حضور کے صحابی کہتے ہیں میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا، کوئی بادل نہیں تھا، حضور نے اندر دعا کی، باہر بادل بھی آ گیا، بارش بھی ہو گئی۔ تو آقا علیہ جیسے بارش ہوئی نا آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھنا اب کچھ لوگ یہ نہیں کہیں، یہ نہیں مانیں گے کہ یہ میری دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ سنیں ذرا، کچھ لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ میری دعا کی وجہ سے، کیونکہ کچھ منافق بھی ساتھ گئے تھے مدینے سے۔ تو آقا علیہ السلام کچھ لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ میری دعا کی وجہ سے، میری برکت سے بارش ہوئی ہے، بلکہ وہ کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے ہو گیا۔ ہاں جی، جب یہ بات باہر پہنچی نا کہ آقا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ایک منافق کہنے لگا نہیں نہیں فلانا تارا فلانے کے ساتھ ٹکرایا ہے تب بارش ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ میری شان کا انکار کریں گے، میری شان کا انکار کریں گے جی، اور نہیں مانیں گے کہ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی فتح عطا کی ہے ایسے جگہ پر جہاں بارش کا موسم ہی نہیں اور پانی بھی نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی اور میری دعا کی وجہ سے عطا فرمائی، انہوں نے نہیں ماننا۔ اور باقی وہ حضور کے صحابی فرماتے تھے میں حضور سے سن کے آیا، باہر آیا تو ایک بندہ یہ بات کر رہا تھا جی، کہتے پھر ہم نے اسے ٹنگا ٹولی چا لیا، اسے جی اٹھا کے پھینکا، بڑا بدتمیز ہے تو آقا علیہ السلام کی شان ہی نہیں مانتا، حضور کے مقام کو نہیں مانتا۔
تو یہ لوگ جو ہے نا منافق، وہ کبھی بھی نہیں مانتے تھے کوئی بھی شے ایسی فتح یابی ہوتی کہ وہ یہ مان لیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہے، یہ نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وارسلناک للناس رسولا، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ حبیب نہیں مانتے نہ مانے، اللہ گواہ کافی ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں نے بنا کے بھیجا ہے، تو رسول بن کے آیا ہے، بس حبیب میں ہی گواہی دے رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، بس یہی گواہی کافی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اپنا دل کالا کر رہے ہیں، اپنا منہ سیاہ کر رہے ہیں، تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں، وکفا باللہ شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی کر لی، جس نے حضور کی بات مان لی اس نے رب کی مان لی۔ اندازہ لگائیں جی مرکز اطاعت کیسے قرار دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، میں کہ میرے حبیب کے در پہ آنا میرے در پہ آنا ہے، میرے حبیب کی بات ماننا میری بات مان لینا ہے، میرے حبیب کی اطاعت جو ہے فرمایا وہ میری اطاعت ہے، کیونکہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہی بولتا ہے، بس جناب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تولا، حبیب جو منہ پھیرے نہ تجھ سے، تیری بارگاہ کی طرف نہ آئے، اعراض کرے، منہ موڑے تیری طرف سے، تو حبیب آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان تھوڑا بنا کے بھیجا ہے، آپ تو صرف مبلغ ہیں، آپ تو صرف نبی ہیں، آپ بیان کر دیں، حق کا راہ دکھا دیں، آپ کے لیے اتنا لازم ہے بس۔ آپ پر یہ لازم نہیں کہ ہم نے کہا آپ ان کی نگہبانی کرتے رہیں، جگہ جگہ آپ ان کو دیکھتے رہیں، حق سے ہٹ تو نہیں رہے، باطل کی طرف جا تو نہیں رہے آپ، نہیں حبیب ما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، مطاع بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے جو ایک بار کہہ دیا ہے لوگ بس آپ کے دروازے پہ آ جائیں، ان کے ذمہ یہ لازم ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔